صلی علی محمد۔ آسماں کے ستاروں کی تعداد کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے وزن کے برابر گناہ لے کے آئے ہو، تمہارا ایک آنسو ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ میں سرکار ابا عبداللہ الحسین کی ایک حدیث سناؤں آپ کو اور پھر میں دعا کی طرف چلتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا البکاء من خشیت اللہ تطفئ بہارا من غضب الرب۔ ایک طرف اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سمندر چل رہا ہے، بہت زیادہ ناراض کر بیٹھے ہیں خدا۔ ایک طرف کیا ہے، آج کی شب کا پروردگار بڑی معصیتیں ہیں، بہت غلطیاں کر بیٹھا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر روتا ہے، البکا یعنی روتا ہے، من خشیہ اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے روتا ہے، کہا اللہ کے غضب کے سمندروں کو تمہارا ایک آنسو ختم کر دیتا۔ ماحول بناؤ، ذرا تھوڑا سا التجا کرو، مضطرب ہو جاؤ، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو کہ میں آج پاکیزہ ہونے کے لیے آیا ہوں، گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہ کوئی شو ہے، میں چھوٹا سا ایک لفظ استعمال کروں، یہ کوئی نمائش نہیں ہے۔ استاد حسین انصاریہ نے کہا کرتے تھے یہ ان گناہ گاروں کی محفل ہے جو گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے، آج شکست کھا کر اسی کی رحمت کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ کیا جملہ کہا ہے، مجھ تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے، آج خدا کی رحمت کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ مضطرب ہو جاؤ، یہی ماہ سیام۔ تھوڑا سا انداز بدلو، اچھے انداز میں بیٹھو۔ 19 کی شب کو اتنے مضطرب تھے علی، اجرکم اللہ۔ میں نے 4 سطریں کہہ لی ہیں۔ زینب صغرا ام کلثوم کے گھر علی نے روزہ افطار کیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بنانا ذرا ماحول تمہارے اپنے ہاتھ میں، میں سب سے گناہگار بیٹھا ہوں۔ زینب صغرا بی بی ام کلثوم کہتی ہیں میرے بابا اتنے مضطرب تھے، کبھی مصلی عبادت پر جاتے تھے، کبھی گھر کے صحن میں آ کے ستاروں کی طرف دیکھتے تھے۔ قبلہ جو جملہ ہے نا، جگر پھٹتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں 2 جملے میرے بابا نے کہے، ایک مرتبہ کہا اللہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اے علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینے والوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا جملہ علی نے کہا، سن رہی ہے بیٹی، جملہ کہا ہے علی نے، آج میں نے سارا یہی پڑھنا ہے۔ جملہ کہا علی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر علی نے کہا یہی وہ رات ہے۔ عزادارو جب علی نے کہا نا کہ یہی وہ رات ہے، بی بی ام کلثوم قریب ہوئی اور قریب ہو کر پوچھتی ہے بابا یہ کیسی رات ہے؟ عزادارو پردیس ہو، بیٹی ہو، علی جیسا امام ہو۔ عزادارو جب ام کلثوم نے پوچھا نا بابا یہ کیسی رات ہے، عزادارو علی کہتے ہیں ام کلثوم یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے۔ اجرکم اللہ۔ جو آواز بلند کر سکتے ہو کر لیا کرو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔
عزاداروں کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے. عزاداروں جدائی کا نام آنا تھا. زبان صاحب ہاں سب عزادار بیٹھے ہوئے, یہ شہزادے جوان بیٹھے, اللہ نے انہیں بڑے عشق عزا عطا فرمائے ہیں. عزاداروں بس اتنا پڑھنے کا دیو سطر کی قدر فرمانا. قبلہ جیسے جیسے نا 19 کی شب ڈھلتی گئی, علی کی بیٹیوں کے سر پہ یتیمی کا سایہ بڑھتا گیا. اجر و کمل اللہ. شاید میری زبان میں طاقت نہ تھی, میں نہیں سمجھا سکا آپ کو. عزاداروں جیسے جیسے 19 کی شب ڈھلتی گئی, زینب و کلثوم کے سر پہ یتیمی کا سایہ بڑھتا گیا. بابا علی جیسا ہو, پردیس بھی ہو, اور بیٹیاں زینب و ام کلثوم جیسی ہو. اجر و کمل اللہ. خدا تمہاری جوانی و سلامت رکھے. میں اتنا پڑھنے کا عادی ہوں. عزاداروں جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی نا, جب رات کا آخری پہر آیا نا, عزاداروں کوفہ کا مؤذن گلدستہ اذان پر آیا. ہائے 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 ہائے. اجر و کمل اللہ. نہیں نہیں نہیں, حق ادا کرنا. قبلہ جیسے ہی رات کا تیسرا پہر آیا نا بیٹا, ہاں علی کوفہ کا مؤذن گلدستہ اذان پر آیا. عزاداروں علی نے آ کر کہا اللہ اکبر. عزاداروں کوفہ کی ہر مزدور نے اپنے وارث کو جگایا, اپنے بچے کو جگایا, جگا کر کہہ دیا اٹھو, لگتا ہے علی کی آخری اذان ہے. اجر و کمال اللہ. خدا زندگی دے. یہ جتنے جوان بیٹھے امیر المومنین کے صدقے میں تمہیں اللہ جوانیاں نصیب کرے. عزاداروں کہا اٹھو, سنو, لگتا ہے علی کی آخری اذان. عزاداروں اذان مکمل ہوئی, محراب کی زینت علی. عزاداروں محراب مسجد میں آئے, نمازیوں کی صفیں لگی. لو جملہ سننا, ادھر علی نے کہا اللہ اکبر, اللہ اس پہ لعنت کرے, ابن ملجم ستون کے پیچھے چھپ کر آ گیا. سنو عزاداروں, ہاں ام المصائب کا نمازی بابا. عزاداروں علی نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کیا, دوسرے سجدے کے لیے علی نے ہاتھوں کو ٹیکا. ہاتھوں کو ٹیک کر علی نے جھٹکے سے سر اٹھایا. اس ظالم نے زہر میں بجھی تلوار کا وار کیا. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں ادھر سر بھی اوپر آ رہا تھا, اس ظالم نے تلوار بھی زور سے ماری. کہتا ہے علی کا سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا, ایسے تقسیم ہوا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے. اجر و کمال اللہ. سب کو یا علی تیری مظلومیت پہ قربان, یا علی یہ تیرے رونے والے بیٹھے ہوئے ہیں. عزاداروں ادھر ہاں سر 2.5 ہوا. عزاداروں ہاں علی نے نہ میرا. 2 جملے بڑے سخت ہیں. عزاداروں معصوم ہستیوں میں سے عزاداروں 2 ہستیاں ہیں. عزاداروں جب جن پہ وار ہوا تو ان کا چہرہ زمین پہ آ لگا. عزاداروں ایک کوفہ کا نمازی علی تھا, جب زور سے تلوار لگی نا علی کا چہرہ محراب میں تھا. ارے مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی. علی نے اعلان کیا فزت ورب الکعبہ, زینب کا نمازی بابا کامیاب ہو گیا. دوسرا وہ حسین غریب تھا. عزاداروں جب ظالم نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے عزاداروں تیر مارا, حسین دائیں رخسار کے بل خاک کربلا پہ گرا. اب ہاتھ اٹھا گا یا حسین. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. خدا زندگی دراز کرے سب کی. عزاداروں ادھر علی نے پڑھا, ٹھہر جاتا ہوں, ادھر علی نے پڑھا فزت ورب الکعبہ, ادھر جبرائیل نے نوحہ پڑھا.
میں نے صرف 2 سطریں اور پڑھنی ہے، پھر دعا کے دوران ایک توسل کروں گا۔ عزادر ادھر علی نے کہا جیتے رہو بیٹا، فزت و رب الکعبہ۔ ادھر جبرائیل نے نوحہ پڑھا، کہا دنیا والو ہدایت کا چراغ بجھ گیا، دنیا والو ہدایت کا ستون گر گیا، دنیا والو علی مارا گیا۔ عزادار و کوفہ کے ہر مرد ہر عورت نے سنا علی مارا گیا۔ سنو ذرا جملے ماتم کرنا، عزادار و لوگ تفصیلاتی انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں روایت پڑھتا ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں، ماہ رمضان بھی ہے۔ ذرا جملے سنیے گا، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کوفہ میں جتنے مرد تھے عزادار وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، جتنی مستورات تھی وہ بھی مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، علی کے گھر میں بھی جتنے مرد تھے وہ مسجد کی طرف، جتنی بیویاں تھی وہ بھی مسجد کی طرف۔ عزادار علی کے گھر میں ایک بی بی رہ گئی جس کا نام بابا نے اللہ کے حکم سے زینب رکھا تھا۔ امت نے اتنا ظلم کیا، وہ زینب نہ رہی، ام المصائب بن گئی۔ عزادار زینب 70 مرتبہ دروازے تک آئی، کبھی مصلی عبادت پر آئی، جب آخری مرتبہ دروازے پہ آئی آواز آئی دروازے تک آتی ہو، اب باہر کیوں نہیں جاتی؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے مجھے 3 جمادی و ثانی یاد آ جاتی ہے، اماں کا جنازہ تھا، میرا سن چھوٹا تھا، میرے بھائی چھوٹے تھے، ارے علی نے غربت میں اماں کا جنازہ اٹھایا، میں جنازے کے نیچے آئی، میرے بابا سے برداشت نہ ہوا، میں کیسے باہر آؤں؟ آج میرا بابا زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، زندگی خدا زندگی دے۔ اللہ 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 اللہ۔ عزادارو یہ مسجد کا محراب ہے نا، یہ مسجد کا محراب ہے۔ عزادارو حسن نے نماز پڑھائی، ایک سطر اور کہہ دیتا ہوں، حسن نے نماز پڑھائی، عزادارو زخمی بابا ہے، حسن مولا نے نماز پڑھائی، قبلہ رونے کا مقام ہے۔ وہ علی جو فاتح خیبر تھے، عزادارو مولا حسن نے نماز پڑھائی، عزادارو علی کا سر امامے سے بندھا ہوا ہے، خون جاری ہے، داڑھی رنگین ہو چکی ہے، نہیں شاید سمجھا نہیں سکا، دہڑی رنگین ہو چکی ہے۔ عزادارو محراب کی دیوار سے نہ علی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ عزادارو میرا جگر پھٹتا ہے، میں سید بھی ہوں، آپ عزادار بھی ہیں، جملے سننا۔ ارباب مقاتل لکھا ہے علی کبھی دائیں گر جاتے تھے، کبھی بائیں گر جاتے تھے، کبھی غشی سے آنکھ بند ہو جاتی تھی، کبھی آنکھ کھل جاتی تھی۔ نماز مکمل ہوئی، چادر بچھائی گئی، بیٹوں نے علی کو سہارا دیا، زخمی علی کو لے کے چلے نمازیوں، پیچھے نمازی، آگے آگے زخمی علی۔ عزادار و ماتم کیا ہو رہا تھا؟ واہ علیہ واہ مظلومہ، ماتمدار بیٹھے ہو، عزادار و ماتم ہو رہا تھا۔ عزادارو جب گھر قریب آیا نا، علی نے 2 جملے کہے۔ پہلا جملہ کتنا احساس ہے بیٹیوں کا، عزادارو علی نے پہلا جملہ کہا حسن بیٹا مجھے سہارا دو، میں چل کے جانا چاہتا ہوں۔ آج تک میں اس انداز میں گھر نہیں گیا۔ عزادارو ایک طرف حسن ایک طرف حسین، علی زخمی ہے، سہارا دے کے گھر لے گئے۔ لو جوانوں میں اب التجا کر رہا ہوں، ذرا ماتم کی آواز آئے، گریہ کی صدا ہو جائے، دعا لے لیتا ہوں۔ عزادارو پھر علی نے دوسری بات کہی، کہا حسن بیٹا، کہا جی بابا، کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا بابا یہ نمازی رو رہے ہیں، کوفہ کے نمازی رو رہے ہیں۔ کہا میرا گھر قریب ہے، ان سے کہو دور چلے جائیں۔ کہا بابا یہ تو کوفہ کے نمازی ہیں۔ کہا علی کا حسن جب میں زخمی حالت میں گھر جاؤں گا، میری بیٹیوں کے بہنوں کی آواز بلند ہوگی، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ کوفہ کے نمازیوں کے کانوں تک میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے، جو نجف کے زوار بیٹھے ہو تم پر واجب ہے نجف کا رخ کرو، کہ یا علی اس وقت قبر میں کیسے
اللہ اللہ اجر و کمل اللہ۔ زیادہ وقت نہیں گزرانا، 2 سطریں اور سن لو۔ ابھی دعا جوشن کبیر پڑھیں گے، اس میں ایک جملہ آتا ہے، میرے اللہ میں اپنی آرزویں لے کے آیا ہوں، میں اپنی آرزویں لے کے آیا ہوں۔ تدفین نہیں پڑھتا، 2 آرزویں سن لو آخری آدمی تک، بچہ، جوان، بوڑھا، حسینی، عزادار، ماتمدار، علی و بطول کی بیٹیوں کی یتیمی کو رونے والا۔ خدا کی قسم جوان بیٹھے ہو، میں پیشانی چومنے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ اشک عزا یہ توبہ کے اشک ہے، وسیلہ علی بن ابی طالب ہے۔ قبلہ جب 21 کی سحری کا وقت آیا نا، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، 2 آرزویں پڑھتا ہوں، جامعۃ الحسنین میں بیٹھ کے نا آج تہ دل سے دعا دے کے جانا۔ ساتھ والے مومن کو ضرور دعا کرنا، کوئی بیمار آپ کے سامنے ہے اس کے لیے دعا کرنا، کوئی تنگ دست ہے اس کے لیے دعا کرنا، بے روزگار ہے اس کے لیے دعا کرنا، پریشان حال ہے اس کے لیے دعا کرنا، رزق و روزی کی فراوانی کی دعا کرنا، اپنے لیے کچھ نہ مانگنا، ساتھ والے مومن کے لیے مانگنا، اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ قبلہ جب سحری کا وقت قبلہ سننا، 21 کی سحری کا وقت قبلہ قریب آیا نا، جب قریب آیا نا 2 آرزویں میرے سامنے آئیں۔ عزادار و علی نے وصیت کی، نہیں سناتا، وصیتیں کر چکے۔ علی نے پہلی وصیت کی، کہا حسن میرے بعد تو امام ہے، حسین بہنوں کا خیال رکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، سنتے آ ذرا، حسین بہنوں کا خیال رکھنا۔ عزادار و وصیتیں ہو گئی، عباس کو جو وصیت ہوئی نہیں پڑھتا، عزادار و وقت کم ہے۔ عزادار و علی نے ایک جملہ کہا حسن کہاں گئی میرے لہجہ کی وارث زینب؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ام المصائب کے عزادار بیٹھے ہیں، میں خالی ہاتھ چلا جاؤں یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ کہاں گئی میرے لہجے کی وارث میری بیٹی؟ عزادار حسن مولا نے کہا بابا وہ پاؤں کی جانب خاک پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ عزادار علی نے کہا ذرا میرے سامنے آؤ۔ علی کی بیٹی سامنے آئی، علی کی آرزو سنو، پھر بی بی کی آرزو سننا، مجھے دعا دے دینا۔ علی نے آرزو کیا کی؟ علی نے کہا تجھے اللہ نے میرا لہجہ دیا ہے زینب، میرا جی چاہتا ہے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ہوئے 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 یار کتنے جگہ کے عزادار بیٹھے ہو۔ زینب جوان ماتم کر کے رونا، کہا زینب مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ علی کی بیٹی نے یا یوں پڑھا جاتا ہے، مریم کربلا نے زبان صاحب سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کی، کچھ آیتیں پڑھی، عزادار و علی کی بیٹی خاموش ہو گئی۔ علی نے نہ زخمی سر اٹھایا، بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر علی کہتے ہیں کچھ اور پڑھو۔ کہا بابا جس حجرے میں مجھے قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے ہو اب میرے بھائی موجود ہیں، بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، میں بنی ہاشم کے جوانوں کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں؟ عزادار و نجف کا رخ کر کے کہو وہ زینب جو بھائیوں کی موجودگی میں علی کے سامنے قرآن نہ پڑھ سکی، اللہ جانے شرابی کے دربار میں خطبے کیسے دیتی رہی۔ ہائے ہائے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی یہ آرزو ہے، یہ علی کی آرزو ہے۔ اب اگر میرے ساتھ عزاداری کرنی ہے نا، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھو، اگر ماتم میں بدل لینا پھر دعا کر لینا۔ میں دوسری آرزو پڑھتا ہوں، میں زندگی میں یہ دوسری یا تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یہاں کبھی نہیں میں نے پڑھی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، آج پڑھ دیتا ہوں۔ علی نے آرزو کی، اے زینب اے شہزادی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عزادارو اب جب قرآن مکمل ہو گیا، بی بی پڑھ چکی جتنا پڑھنا تھا، عزادارو بابا کے قریب ہوئی جوان، بابا کے قریب ہو کے سننا، ذرا ایک مرتبہ سر اٹھاؤ نا، بابا کے قریب ہوئی اور قریب ہو کرنا علی کی بیٹی کہتی ہے بابا میری بھی آرزو ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا بابا جاتے جاتے مجھے کربلا سناتے جاؤ۔ اجرکم اللہ، ذرا ہاتھ اٹھ جائیں اور دعا میں بدل جائیں۔ بابا جاتے جاتے مجھے کربلا سناتے جاؤ۔ کہا زینب تمہیں کس نے کربلا کا بتایا ہے؟ کہا پھپھی ام
ایمن نے تسلی سے سنو، کہا پھوپھی ایمن نے مجھے بتایا ہے کوئی کربلا ہے، کہا اور کیا بتایا، کہا پھوپھی نے بتایا ہے زینب تیرے جوان مارے جائیں گے، تیرے مہمان مارے جائیں گے۔ علی کی آنکھیں نہیں تھی، کوئی سامن کے بادل تھے۔ علی پوچھتے پھوپھی ایمن نے اور کیا بتایا ہے؟ ازادر علی کی بیٹی کہتی ہے جملہ لینا جوانو، ہاتھ اٹھ جائے دعا میں بدل لینا۔ کہا بابا پھوپھی نے بتایا ہے وہ کربلا میں اتنا ظلم ہوگا تو چادر کے لیے ترسے گی، حسین کفن سے محروم رہے گا، تیری چادر لٹ جائے گی، بے کفن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ادا کیا آپ نے، حق ادا کیا۔ کہا تیری چادر لٹ جائے گی، تو محروم چادر رہے گی، حسین کفن کو ترسے گا۔ ازادرو یہ بی بی سنا رہی ہے کہ مجھے پھوپھی ایمن نے، ایت اللہ قزوینی نے لکھا ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ جملہ سننا، میری طرف دیکھنا ازادار، کہا تو محروم چادر رہے گی، حسین کفن کو ترستا رہے گا، بے کفن لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ازادرو ادھر بی بی خاموش ہوئی۔ علی نے کہا اور کیا بتایا ہے؟ کہا بابا بس اتنا بتایا ہے۔ سنو اب علی نے نہ خدا کی قسم روتی ہوا کو سے کہا زینب کربلا سے آگے ہے۔ کہا بابا اور کیا ہوگا؟ کہا تیرے ہاتھ پسے گردن باندھے جائیں گے، جس کوفہ میں شہزادیوں انیس کی گلیوں میں پھرایا جائے گا، چھتوں سے عورتیں تمہیں پتھر مارے گی، کہے گی یہ علی کی، یہ باغی کی بہن ہے، ہائے زینب تو جڑ جائے گی۔ کی گلیوں میں پھرایا جائے گا، اور جس کوفہ میں شہزادی رہی ہو انہی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ لو مزاج ملاؤ ذرا تھوڑا سا۔ ازادرو سوچتی تھی وہ کیسا کوفہ ہوگا۔ ازادرو آ گیا 61 ہجری، 2 منٹ اور ہمت کرو، آ گیا 61 ہجری کا کوفہ۔ سننا جوان، آ گیا 61 ہجری کا کوفہ۔ ازادرو ماحول کیسا تھا؟ مارے گئے بھائی، لٹ گئی چادر، ہائے 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 ہائے، بے پناہ سواریوں پہ بیٹھ کے آ گئی رسول زادیاں۔ نہیں 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 نہیں، حق ادا کرو ذرا جو جوان بیٹھے ہو۔ ازادرو آ گیا 61 ہجری کا کوفہ۔ ارباب مقاتل نے لکھا، میں آخری 2 منٹ پڑھ رہا ہوں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے خدا سب کی زندگی دراز کرے، سب ایک دوسرے کو دعا کرو، اللہ کسی بھی دنیاوی پریشانی میں مبتلا نہ کرے، اللہ افواج ایران کو دشمن پہ غلبہ عطا فرمائے، اللہ قاتلین ظالمین مستکبرین کو اللہ دنیا میں ذلیل و رسوا کرے، اس شہید کے خون کے صدقے میں عالم تشیع کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ جملے ذرا سننا، ازادرو میں پھر کہتا ہوں، آ گیا 61 ہجری کا کوفہ، مارے گئے بھائی، لٹ گئی چادر، خالی ہو گئی گودیاں۔ ازادرو بے پلان سواری پہ، سننا میں نے ایک سطر پڑھنی ہے، بے پالان سواری پہ علی کی بیٹی بیٹھی ہے۔ ازادرو چلتے چلتے نہ یہ سواری ایک مکان کی چھت کے قریب آ کے رک گئی۔ ازادرو چھت پہ کوفہ کی ایک عورت بیٹھی ہے۔ ازادرو جملے سننا، کبھی چہرہ دیکھتی ہے، کبھی مجبوری دیکھتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ثانی زہرا کا ماتمدار کوئی نہیں بیٹھا، جوان ماتمدار بنو، ازادار بنو، کبھی چہرہ دیکھتی ہے، کبھی مجبوری دیکھتی ہے، سوچتی رہی لگتی تو کسی شریف گھرانے کی ہے، اللہ جانے اجڑ کیسے گئی۔ ہائے ہائے، جامعۃ الحسنین میں کوئی نہیں آیا بی بی کو رونے،
اجرکم اللہ، جملے سننا، خدا ہر آنسو کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے۔ جملے سننا، سواری رکی ہے، موقوفہ کی عورت دیکھتی ہے، میں سطر 1 پڑھنے کے لیے آیا تھا، وہی پڑھ رہا ہوں۔ ازادر کچھ دیر سوچنے کے بعد نا وہ کوفہ کی مستور، آپ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، ضرور دعا کرنا، 40 دن دعا قبول ہوتی ہے۔ ازادر وہ کوفہ کی مستور، ازادر ایک مرتبہ قریب ہوئی، قریب ہو کر کہتی ہے قیدی بی بی ایک سوال کروں جواب دو گی؟ علی کی بیٹی کہتی ہے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا قیدی بی بی تیرا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے ملتا ہے۔ سمجھ گئے جو کہنا چاہ رہا تھا، یہی سطر پڑھنے آیا تھا شام غریب شب قدر میں۔ ازادر کہتی ہے بی بی آپ کا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے ملتا ہے۔ عباس کا علم اٹھاتے ہو نا، فخر کیا کرو، کہا تیرا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے ملتا ہے۔ ازادر اس وقت بی بی تڑپ گئی اور تڑپ کر ثانیہ زہرا کہتی ہے ام حبیبہ پہچانا نہیں ہے میں زینب ہوں۔ کہا اگر تو زینب ہے تیرا عباس کہاں؟ اگر تو زینب ہے حسین کہاں؟ اگر تو زینب ہے تیرے بھائی کہاں؟ اس وقت بی بی نے کہا کربلا میں مارے گئے، بے گور و کفن چھوڑ کے آ گئی۔ اجرکم اللہ، آپ تھک گئے، میں ایک سطر اور لے کے بیٹھا ہوں، دعا میں نہیں پڑھوں گا۔ اجرکم اللہ، کہا میرے 9 بھائی، بی بی نے کہا میرے 9 بھائی مارے گئے۔ ازادر کو کہا بی بی 9 بھائی مارے گئے، جملہ سنو، میرے 9 بھائی مارے گئے۔ ابھی کوفہ کی عورت کو نا جناب سامہ ام المصائب اپنی داستان غربت سنا رہی تھی۔ ازادر اتنے میں نہ جوان سننا ذرا، سروں والے نیزے سامنے آئے۔ ہائے 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 ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادر و بی بی اپنی غربت کی داستان سنا رہی تھی۔ ہم لٹ گئے، چادر نہ رہی، خیمے جل گئے، نیزے لگے، بچے سہمے ہوئے تھے۔ ازادر و میں بے گور و کفن 9 بھائی چھوڑ کے آ گئی۔ ازادر و اتنے میں سروں والے نیزے آئے۔ ام حبیبہ کہتی ہے بی بی جو 9 بھائی مارے گئے ان کے سر کہا نیزوں پہ۔ اب جملہ سننا، کہا جب سروں والے نیزے ہیں، کہا بی بی تعارف کرا سکتی ہو؟ اب حسین کے صدقے میں تمہاری زندگی ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر جینا ہے تو حسین پہ مرنا ہوگا، حسین پہ مرنا ہی زندگی ہے۔ اب ذرا یہ جملہ لے لو، اب مصائب کی سطر پڑھنے لگاؤ۔ ازادر جب سروں والے نیزے سامنے آئے نا، کہا بی بی تعارف کرا سکتی ہو یہ کون ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا یہ سب سے اونچے نیزے پر زخمی پیشانی والا حسین ہے۔ اوئے اوئے اوئے، نہیں سمجھ سکے میں زخمی پیشانی کیوں پڑی ہے؟ ازادارو، اور جسے مرنے کے بعد بھی پتھر مارے گئے، ازادارو یہ زخمی پیشانی والا حسین ہے۔ کہا یہ ام البنین کے بیٹے ہیں۔ ازادارو بی بی تعارف کراتی گئی، لو جامعۃ الحسنین کا مجمع۔ جب بی بی نے 8 سر گنوا دیے، تعارف کرا دیا نا، ام حبیبہ کہتی ہے بی بی آپ نے تو کہا تھا میرے 9 بھائی مارے گئے، وہ 9واں سر کہاں گیا؟ لو جامعۃ الحسنین میں شب قدر میں آنے والوں، علی کی بیٹی نے گھوڑے کی گردن میں اشارہ کیا، کہا اے ام حبیبہ عباس کا سر ظالموں نے گھوڑے کی گردن میں ڈالا، آخر کیوں کپڑے میں باندھا؟ جب عباس اترے ظالموں نے اتنے نیزے مارے، ارے سر نیزے پہ لگنے کے قابل نہ تھا، کپڑے میں باندھا، گھوڑے کی گردن میں ڈالا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ام حبیبہ نہ محافظ بچا نہ چادر بچی، میں